اللہ اگر چاہے تو جو کچھ انسان چاہتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ عمران خان اس سوچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تھی۔ میرے دادا اور میرے پردادا دونوں ذہنی مریض رہ چکے تھے۔ جو آپ لوگ کپڑے نہیں پہنتے، آپ کی الماریاں بھری پڑی ہیں، پلیز وہ کپڑے ہمیں میسیج کیجئے، آپ کے گھروں سے کوئی کپڑے لے جائے گا، ان کو وہ ٹرانسجینڈر دھوئیں گے، ریپیئر کریں گے۔ آج اس سیریز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلیم احمد رانجھا صاحب، جن کی جو سروسز ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہیں، کمیونٹی کے حساب سے، سوشل ورک کے حساب سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرپرینور کے حساب سے بھی۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا ٹیکسٹائل پہ ہم نے انویسٹ کیا، جو پاکستان کا سب سے بڑا آج تک آئی پی او ہوا ہے، وہ انٹرلوپ کا ہے $40 ملین کا۔ پاکستان کا ایک بچہ ہے مدثرہ شیخہ، جو لمس کا پڑا ہوا تھا کراچی کا۔ مدثرہ شیخہ نے کریم بنائی، $3.1 ملین کی بیچ کے چلا گیا 5 سال کے اندر۔ 5 سال کے اندر اس نے ٹیکسٹائل کے سب سے بڑے جو آئی پی او تھا اس سے 77 ٹائمز بڑی کمپنی ڈیولپ کی۔ دس از واٹ ٹیکنالوجی کین ڈو۔ میں اس پاکستان کی امید کر رہا ہوں کہ جس میں اگر ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس $20 ارب ہوں تو ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس $200 ارب ہوں، جہاں پہ ہمارے لوگ جو بزنسز میں ہوں وہ کوئی 10 لاکھ اگر کما رہا ہے تو ہمارا آئی ٹی کا بچہ 10 کروڑ روپیہ کما رہا ہو، اور ایک نہ کما رہا ہو، اس طرح کے 5 کروڑ بچے کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو سارے خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں بڑی مزار بات ہے کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے۔ ینگ پاپولیشن، لیس دین ایج آف 30، انگلش لینگویج، وی آر تھرڈ بگیسٹ انگلش لینگویج کنٹری ان دا ورلڈ آفٹر یو ایس اے اینڈ انڈیا۔ ٹیکنالوجی میرا بچے بہت سیوی ہیں، فیس بک، میسیجنگ، یہ وہ سارے، اگر ان کو آپ پیسے کمانے پہ لگا دیں، اور سوشیوں یہ کام کر رہے ہیں، تو امیجن کیجئے کہ ہم یہ جو باہر گلیوں میں سڑکوں پہ جلسے جلوس یہ سارے کام کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ انکیوبیشن سینٹر نے کیا کرنا ہے کہ ایک آئیڈیا کو میچور کر کے 1 سال کے بعد وہاں پہ لے جانا ہے جہاں پہ وہ کمپنی بن سکے۔ ابھی آپ سوال آ سکتا ہے کیا ہوا ہے؟ یہیں پہ بائکیا بنا، یہاں پہ فوڈ پانڈا بنا، یہاں پہ ایئر لفٹ بنا، یہاں پہ دراز.com بنا، تو کیا 2-4 اور نہیں بنیں گے؟ اگر اتنے ہر سال بنتے جائیں، میں تو چاہوں گا کہ ہر چیمبر آف کامرس کے اندر انکیوبیشن سینٹر ہو، ہر بڑی انڈسٹری کے اندر انکیوبیشن سینٹر ہو، ہر یونیورسٹی کے اندر انکیوبیشن سینٹر ہو، ہر بڑے اسکول کے اندر انکیوبیشن سینٹر ہو، اور ہمارے جتنے بچے جو پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کمانا سیکھیں۔ اللہ اس کے رسول نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ دینے والا ہے، اور یہ اخوت کہتی ہے کہ لینے والے سے تم نے دینے والا بننا ہے۔ اگر یہ سارے قوم اس وقت، کلونیلزم کیا کرتا ہے؟ کلونیلزم لوگوں کے ذہن کو مقید کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یار تم جاؤ سرکار کے پاس، ان سے نوکریاں مانگو۔ بھئی نہیں چاہیے ہمیں سرکار سے نوکریاں، ہمیں وہ بچے چاہیے جو خود نوکریاں کریٹ کرنے والے بنے۔ ایک فیکٹری لگتا ہی ہے تو اس میں 1000 بندے کو آپ جاب دے سکتے ہو، مجھے ایسے لاکھوں لوگ چاہیے جو ہزاروں کے حساب سے فیکٹریاں بنائیں، اور پھر ان فیکٹریوں سے اس سے پھر آپ کی امپلائمنٹ بڑھے گی، آپ کا اسکل بھی بڑھے گا، اور آپ کا روزگار کے وہی یہ سارے۔ اور یہ دیکھیں جی کہ 22 کروڑ لوگ اگر کام کرنے والے بن جائیں تو اور کیا چاہیے؟ پھر ٹیکسیشن کتنی آئے گی، اس کے بعد پراسپیرٹی کتنی آئے گی، ویلتھ کریشن کتنی آئے گی۔ ہمیں صرف اس وہ پرسپیکٹیو ہی ہم نہیں نہ دیکھتے، پرابلم یہ ہے۔ ہم لوگ پرسنل ذاتوں میں، میرا گھر، میری گاڑی، میری تنخواہ، او بھائی تم لوگوں کے گھر بنانے لگ جاؤ تمہارا بن جائے گا۔ تم لوگوں اپنے روزگار کا فکر چھوڑ دو، دوسروں کو روزگار دینا شروع کر دو، تمہارا روزگار خود بخود ان میں سے، اللہ کی ذات اتنی فراخ دل ہے، یا اس پر اتنا اعتبار کیا جس تک کہ 1000 مانگو گے نا تو 999 کسی اور کی ہوں گی تو ایک آپ کو بھی مل جائے گی۔ ہم صرف وہ ایک کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور 99 والا چانس مس کر دیتے ہیں۔ خوبصورت بات۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جو ہے ڈفرینٹ سوشل ایشوز پہ بھی آپ کی ہمیشہ بڑی گہری نظر رہی ہے، اسپیشلی جیسے ٹرانسجینڈر کا ایشو ہے، مینٹل النس کا ایشو ہے، اس کے اوپر آپ نے کس طریقے سے اسٹیپ اٹھایا؟ اخوت کے ساتھ جب ہوتے ہوئے، جب اخوت کی ڈاکٹر امجد کو یہ کہا گیا کہ جو پروفیسر ہارون رشید صاحب کی ڈیتھ کے بعد کہ آپ مینجمنٹ سنبھالیں فاؤنٹین ہاؤس کی، تو انہوں نے مجھے بھی حکم دیا کہ تم نے اور ڈاکٹر کامران اور ڈاکٹر اظہار میرے ساتھ چلو۔ تو میرے ساتھ وہاں بھی
میں بچپن کی کسک تھی. میرے دادا اور میرے پردادا دونوں ذہنی مریض رہ چکے تھے, اور میرے دادا آج سے تقریباً 60 سال پہلے مینٹل ہاسپٹل لاہور میں اندر کچھ عرصہ ان کو رہنا پڑا. تو جب مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ ایک اس دادے کو جو کبھی مریض تھے وہاں پہ, ان کے پوتے کو اللہ نے موقع دیا کہ فاؤنٹین ہاؤس کی خدمت کرے, تو اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ اس کو میں نے ایز اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھ کے ایفرٹ کی, اور اس کا اجر 3 یا 4 سال میں یہ ہوا کہ سرگودا میں پہلا فاؤنٹین ہاؤس بن گیا. 50 بیڈ کا ہے. اب ہم تقریباً 700 بیڈ کا مینٹل ہیلتھ فیسلٹی ہماری ہے 3, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ڈویژن کے اندر مینٹل ہیلتھ ہو, اور ان کو ہم مریض نہیں کہتے, ہم ان کو ممبر کہتے ہیں, تاکہ وہ ہماری فیملی کے حصہ ہیں. اور آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں؟ ان کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس میں ڈرگز والے بھی ہیں, اس میں مینٹل النس والے بھی ہیں, اور ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ ان میں سے بچے PhD کریں, ان میں سے آرٹسٹ بنیں. ہمارا بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے جی فاؤنٹین ہاؤس کا جو آرٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں کی ٹیکنیکل ٹریننگز ہوں, وہاں پہ IT بھی انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں. وہاں پہ اس کے اوپر ہم نے کافی اب کیا ہے. اس کا جو فریم ورک ہے میرے خیال میں کسی بھی اسپتال کا اتنا اچھا نہیں ہے, وہ ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم, اور وہیں پہ رہتے ہوئے پھر یہ فاؤنٹین ہاؤس ڈاکٹر صاحب نے سجیسٹ کیا. اور اس کا میں آئی واز ویری شائے ٹو ورک ود فاؤنٹین ہاؤس ود ٹرانسجینڈر پروگرام. وہ جو ہمارے یہاں سوسائٹی کی جو میری ٹرانسجینڈر کے ساتھ تصویریں ہیں اور یہ وہ, اور اللہ نے پھر چند ہی سال میں یہ موقع دیا کہ 2017 میں جب میرے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس میں مہندی ہم نے فاؤنٹین ہاؤس میں ٹرانسجینڈر کے ساتھ کی, اور 2019 میں جب چھوٹے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس میں بھی مہندی ہم نے فاؤنٹین ہاؤس میں کی. آپ نے ان کو اپنے ساتھ فیملی, اب وہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں جی. اور اگر ایک میں ایسا فنکشن کر رہا ہوں جس میں میں لوگوں کو بلا رہا ہوں, تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے ان بہن بھائیوں کو جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے ٹرانسجینڈر سمجھ کے یا مینٹل بیمار سمجھ کے, میں ان کے ساتھ اپنی خوشیاں کیوں نہ شریک کروں. اور اللہ کی میں سمجھتا ہوں بے پناہ برکتیں ہیں ان دونوں شادیوں میں. خوبصورت بات. تو آپ نے پھر اس میں ٹرانسجینڈر کے اوپر کوئی آپ نے کوئی آرگنائزیشن بنائی؟ ہماری یہ اخوت کی ٹرانسجینڈر ہے جس میں تقریباً 2000 کے قریب اب لوگ ہیں جی. انہیں 1500 روپیہ شاید مہینہ ملتا ہے اسٹائپینڈ, کو کپڑے دیتے ہیں, اور بڑی مزدار بات ہے. اب دیکھیے جی کہ کتنا یہ لوگ کام کر سکتے ہیں. ہمارا اخوت کلاتھ بینک جس میں تقریباً 3 ملین کپڑے اکٹھے ہو چکے ہیں. میں سب سے یہ درخواست کروں گا جو لوگ سن رہے ہیں, جو آپ نے شاپ ٹائپ کا ہے جی, جو آپ لوگ کپڑے نہیں پہنتے, آپ کی الماریاں بھری پڑی ہیں, پلیز وہ کپڑے ہمیں میسج کیجیے. آپ کے گھروں سے کوئی کپڑے لے جائے گا, ان کو وہ ٹرانسجینڈر دھوئیں گے, ریپیئر کریں گے, دھوئیں گے, پیک کریں گے, اور غریبوں کو عزت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. آپ امیجن کیجئے جتنے سب لوگ سن رہے ہیں, آپ کے گھر الماریاں بھری پڑی ہیں, اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے جسم ننگے ہیں, ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں. یہ کپڑے شیئر کر دیجیے جو آپ نے نہیں پہننے, اس سے کتنے لوگ کو بالباس ہو جائیں گے. خوبصورت بات ہے, زبردست. مجھے یہ بتائیے سر کہ بزنس اور ان چیزوں کے اوپر بھی آپ نے ہمیشہ بڑا کام کیا ہے. مسلمانوں میں جی جو ہمیشہ سے رہا ہے, مسلمان اللہ کے رسول نے جب پروفیشن کیریئر کاؤنسلنگ کی اپنی امت کی, تو انہوں نے کہا کہ جی رزق کے 10 حصے ہیں, 9 حصے تجارت میں ہیں اور ایک باقی ساری پروفیشن میں. اچھا, تجارت کو انہوں نے تجارت کو بہت ٹریڈ کو بہت اہمیت دیا, ٹریڈ اور انٹرپرینیورشپ کو. مسلمانوں میں ویلتھ کریشن پر بڑا زور ہے. حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت عبد القادر جیلانی, بہاؤالدین زکریا, یہ سارے بڑے امیر لوگ تھے. دبا کے تجارت کرتے تھے, پیسے کماتے تھے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے جو ہسٹری کے ہیں ان میں سے ایک ہیں. اچھا. اسی طرح وہ مالی کے جو کنگ تھے, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, وہ دنیا کے ایک ریچسٹ پرسن ہیں آج بھی. تو ویلتھ کریشن جو ہے نا جی, تو میرا یہ تھا کہ میں ایسا کام کروں جس میں پیسے کما کے بزنس سے ریلیٹڈ, اب بزنس کا کیپٹل میرے پاس نہیں تھا, تو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار ڈیولپنگ بزنس کنسلٹنسیز. تو میں آج 2 یا 3 پاکستان کے بڑے گروپوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ان کو ہیلپ کر رہا ہوں ان دیئر ویلیوڈیشن. آج اگر ان کا آپ ان کو ایڈوکیسی کرتے جی ایڈوکیسی بھی, اور دین آلسو ہاؤ ٹو سارٹ آؤٹ دیئر پریزنٹ ایشوز اینڈ ہاؤ ٹو ہیلپ دیم ان دیئر بزنس ڈیولپمنٹ.
ایکسلنٹ آئیڈیا. خیر سر یہ تو آپ نے بڑی ہمیں انٹرسٹنگ باتیں کی اور اتنی انسائٹ دی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ مطلب جیسے عام لوگ ہوتے ہیں اس طرح ہی آپ محبت کرتے ہیں یا کہ اس کے اندر بھی کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ پوچھنا چاہتے میں بالکل بلیو یو می، لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی تمہارے پاس اتنا کام کرنے کو، میں اکثر فارغ بیٹھا ہوتا ہوں. میں نہیں مان سکتی لیکن اصل میں دیکھیں جی یہ جو فون ہے نا، یہ اتنا، اس کے ذریعے آپ دفتروں کی ڈیٹا لے سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پر اپروولز دے سکتے ہیں، انسٹرکشنز دے سکتے ہیں، اور اب تو آپ کو نہ ٹیبل کی ضرورت رہ گئی ہے، نہ آپ کو ڈیسک ٹاپ کی ضرورت رہ گئی ہے، نہ اپنے آفس کی ضرورت رہ گئی ہے. آپ کا دفتر آپ کا فون ہے، سب کچھ وہاں اینڈ اسکائی از اے لمٹ. اور آپ تو ایکسیس سے بھی، مثلا میں اگر اس میں سے واٹس ایپ کرنا چاہوں نارووال یا نیوزی لینڈ، دونوں میں مجھے ایک ٹائم لگے گا. ہاں یہ ویسے میں نے سوچا ہی نہیں کبھی. اور ایک صاحب ہیں جی، میں کسی کو جانتا ہوں، ان کی 42 ملکوں میں بزنس ہے، ان کے پاس دفتر نہیں ہے، ان کا فون ان کا دفتر ہے. بیوٹیفل. اب جب آپ نے صبح گھر سے اٹھنا ہے تو آپ نے فار ایگزامپل اگر اٹھتے ہیں، روبن شرما کی کتاب ضرور میں سجیسٹ کروں گا، 5 AM. اگر آپ صبح اٹھ جاتے ہیں تو آپ کو 3 یا 4 گھنٹے وہ مل جاتے ہیں جو آپ کا سارا کام ختم ہو جائے گا، اور بائی 9-10 یو آر نتھنگ ٹو ڈو. پھر آپ سوشلی کریں، دوستوں کے ساتھ کریں، لنچ کریں، ڈنر کریں، گولف کھیلیں، جو مرضی کریں. دس از آل اباؤٹ ٹائم مینجمنٹ. ایکسلنٹ. اور یہ ایگزیکٹلی حدیث ہے جی. کہ فجر سے پہلے اٹھنے میں برکت ہے، کام میں برکت. کام میں برکت. خوبصورت بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو میوزک کا شوق ہے یا ڈانس کا؟ اگر تم سے کچھ چوز کرنا پڑے تو کیا کریں؟ میوزک کا کس زمانے میں تھا، اب اتنا رہ گیا ہے کہ کبھی جا رہا ہوں تو گاڑی میں لگا کے سن لیتا ہوں، لیکن کوئی خاص نہیں رہ گیا. اچھا اگر میں کسی پرسنالٹی کا نام لوں اور آپ کے ذہن میں پہلا کیا آتا ہے اس کے بارے میں، آپ نے وہ مجھے فوراً بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑے جو سلسلہ ہے اس کے قائد ہیں، اور ان سے بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. اچھا بلاول بھٹو. بلاول بھٹو کے نانا اور ماں نے جو کام کیا ہے، آئی وش کہ اس کا کچھ حصہ وہ بھی کر جائے. اچھا زبردست، ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مریم نواز شریف کے اندر ریزیلینس ہے، اور اگر وہ اس ریزیلینس کو فیملی ہیریٹیج یا پولیٹیکل پاور سے بڑھ کے قوم کی خدمت میں کنورٹ کر لیں تو یہ بہت بڑا ایسٹ. خوبصورت بات. موجودہ حکومت، آئی وڈ سے کہ عمران خان اس سوچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تھی. عمران خان نے جو بھی کام کیا ہے، چاہے وہ شوکت خانم ہے، چاہے وہ کرکٹ ہے، چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہے، تو میں بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ عمران خان وہ کام کر جائیں گے پاکستان کے لیے جو انہوں نے پہلے 3 میں کیا ہے. اس کے لیے ان کو بہت اچھا IT سسٹم چاہیے اور بہت اچھی ٹیکنالوجی. بلیو آئی ٹیل یو، ابھی ٹیکنالوجی کا آپ نے بات کی نا، ایک ٹول ہے ٹریلو یا مائکروسافٹ کا پلانر. اگر آپ اپنے دفتروں میں یہ دونوں انسٹال کر لیں اور آپ آٹو الرٹ ڈیولپ کر دیں کہ سیم علی دادا کے دفتر سے الرٹ آئے کہ جی فلاں ڈیڈ لائن آپ نے مس کی ہے. زبردست. اور ایگزیکٹلی ٹونی بلیئر نے یہ کیا، چائنیز یہ کر رہے ہیں. جب تک ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی ٹاپ مین کی نہیں ہوگی، اور ٹاپ مین کا مطلب یہ نہیں کہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، ہر آرگنائزیشن کا ٹاپ مین، کا CEO وہاں پہ ہو نہیں سکتا. اور یہ صرف ٹیکنالوجی انشور کر سکتی. زبردست بات. مجھے سر یہ بتائیے کہ کوئی ایسی چیز جس کے اوپر آپ نے اوور کم کر لیا ہے، آپ کی کوئی ویکنیس، لیکن وہ آپ کی پھر سکسیس سٹوری بنی جو کسی کو نہیں پتا. سود کے بغیر، سب سے پہلے سود ہے جی. ہم کبھی مقروض تھے ہر بینک کے، آج ہر بینک کا پریزیڈنٹ کے ساتھ میں اپنی قوت کی سٹوری شیئر کر رہا ہوتا ہوں. آج میں اسلامک فائنینس کا جو گلوبل گروپ ہے اس میں ہوں، اور ایک اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب دنیا میں سے سود ختم ہو کے اسلامک بینکنگ کا نظام آئے گا. خوبصورت ہے وہ سسٹم. ایگزیکٹلی. اسی طرح ٹیکنالوجی، میں نے ایک دن کا بھی ٹیکنالوجی کا کورس نہیں کیا ہوا. مجھے اعزاز ہے کہ میری لاسٹ جو پوسٹنگز تھیں منسٹری آف IT، جو آج بھی پاکستان کی ٹیکنالوجیکلی سب سے ایڈوانس منسٹری ہے، وہ مجھے کرنے کا موقع ملا، جس کے اندر پروکیورمنٹ تھی، جس کا آفس میں ہے، جس کے اندر ساری بسوں کے اندر GPS لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر کیس مینجمنٹ سسٹم ہے. اگر ایک منسٹری میں ہو سکتا ہے تو باقی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟
مجھے سر یہ بتائیں کہ جس طرح ہم عام لوگ ہوتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں ریلیکس، آپ کرتے ہیں کبھی بالکل ایسا؟ دبا کے میں نہیں مان سکتی. میں دبا کے کھاتا ہوں، دبا کے آوارگی کرتا ہوں، دبا کے دوستوں کے پاس بیٹھتا ہوں. اچھا، اور جیسے ہم عام لوگ ویسے آپ بھی میں ہوتے ہیں. بالکل میں مان عوام سکتی. میں بالکل عام آدمی ہوں جی، خدا کا واسطہ ہی مجھے مجھے تو لگ رہا ہے مطلب میں اسپیس میں چلی آئی گئی. ٹیل یو بلیو یو. دیکھیں انسان کو جو فیکلٹیز دی ہیں نا، ان میں سے ایک فیکلٹی دی ہے کن کی. اللہ اگر چاہے تو جو کچھ انسان چاہتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی ڈریمز پہلے ڈریم بنانا ہوگا، اس کا پائلٹ پروجیکٹ کرنا ہوگا، اس کو اپ اسکیل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اسکائی از لمٹ. مجھے یہ بتائیں سر کہ اتنی انرجی اور پاور ہے آپ میں، اور جب بھی ہم میں سے کوئی بھی ڈاؤن ہوتا ہے تو ہمارا پہلا ہوتا ہے کہ ان سے بات کر لیجیے، کیونکہ آپ خود کبھی ہوتے ہیں پریشان؟ میں نہیں مانتی. ایک بڑے مزدار چیز ہے جی، ولا تحزن ان اللہ معنا. پریشان نہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اچھا، زبردست، خوبصورت بات. اچھا مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو 3 لفظوں میں ڈسکرائب کرنا ہو محمد سلیم احمد رانجھا صاحب کو تو آپ کیسے کریں گے؟ مشکل سوال ہے. کیونکہ اتنا زیادہ پورٹ فولیو تو آپ 3 لفظوں میں کیسے لائیں؟ ڈریم چیزر. اوہ لولی، ٹھیک ہے، زبردست. اچھا مجھے آخر میں یہ بتائیے کہ سیم علی دادا کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ یہ آج اب برانڈ بن چکی ہیں. وہ پرسن نہیں ہے. انہوں نے جو کام فلنتھراپی میں کیا ہے، جو فیشن میں کیا ہے، جو میڈیا میں کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں وہ کیپیسٹی ہے کہ آپ اتنا ہی بڑا برانڈ بن جائیں جتنا زارا یا آپ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کیلوین کلین ہے یا اینی ادر بگ نیمز. گریٹ گریٹ. اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا ساتھ ٹائم نکالا ہے، اور بہت زبردست. اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور ان سب باتوں کو میں چاہتی ہوں کہ ہم بھی یہ ذہن نشین کریں کہ ہم سوسائٹی میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور ایک بہتر پاکستان کو آگے لے کر کیسے چل سکتے ہیں. دیکھتے رہیے گا الفا ویو بائی سیم علی دادا، پاورڈ بائی سوشیون. اور انشاءاللہ اگلے ویک ملیں گے آپ کے ساتھ کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.